عوام انٹرنیشنل نیوز سے میں ہوں تحریم زارا۔ جیسا کہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، یہ بابرکت مہینہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کو کس طرح منانا چاہیے، اسی حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں قاری سید واجد حسین شاہ صاحب۔ آئیں ان سے جانتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مدعو کرنے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ولادت بسعادت کا یہ مہینہ ہمیں عین قرآن و سنت کے مطابق منانا چاہیے، جس طرح اللہ کے قرآن نے مصطفیٰ کریم کے فرامین اور محدثین کرام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی، اس پہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات مبارکہ شاہد ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء سے بھی عہد و پیمان لیا کہ میرا محبوب اگر تمہارے دور میں تشریف لائے تو تم اس نبی کا کلمہ پڑھنا اور اپنی نبوت سے دستبردار ہونا، سب سے عہد و پیمان لیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پہ ہمیں اس ماہ مقدس میں خوشی منانے، اللہ کا شکر بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے پیارے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ کیا ہمیں فرقہ واریت سے الگ ہو کر امت محمدی کی تعلیم کو فروغ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو اور مصطفیٰ کریم کے فرامین کو تھام لو۔ میرے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے سے چند روز قبل ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے اور فرقہ واریت میں پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ اگر بندہ قرآن کو تھام لے اور رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے طرق کو اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ موجودہ درپیش مسائل جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ موجودہ درپیش مسائل، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، قرآن اور حدیث سے ناآشنائی ہے، ان کا علم نہ رکھنا ہے، یا علم ہے تو اس پہ عمل نہ کرنا ہے۔ موجودہ درپیش مسائل کا حل صوفیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے، اپنے اوپر نافذ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ درپیش مسائل بہت سارے خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ کوئی نعت یا کوئی اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی ناظرین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے لیے باعث